ऑलरेडी चल रहा है इसमें? نہیں سر. دو پارٹ میں اس کو کرنا ہے، پارٹ 1 پارٹ 2. ٹاپک کا عنوان ہے رمضان کی 30 خصوصیات، ماہ رمضان کی 30 خصوصیات. یا رب تو آسانی فرما. یا رب تو آسانی فرما. ہاں چلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. وأصلي وأسلم على رسوله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارا موضوع سخن یا گفتگو کا ٹاپک ہے ماہ رمضان کی 30 خصوصیات. سال کے 12 مہینوں میں صرف رمضان ہی کا ایک ایسا مہینہ ہے جس کو اتنی خصوصیات حاصل ہیں، باقی اور کسی مہینے کو یہ خصوصیات، یہ فضائل حاصل نہیں ہیں. اللہ رب العزت والجلال کا فرمان ہے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 183 میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے ایسے ہی فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. ان روزوں کی فرضیت کا مقصد ہے کہ تم تقوی شعار بن جاؤ، تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ. تو رمضان کے مہینے کی 30 خصوصیات بیان کرنے سے پہلے ایک اور بات آپ سب بھائیوں کو جان لینا چاہیے کہ ماہ رمضان سال کے تمام مہینوں میں سب سے افضل اور خیر و برکت والا مہینہ ہے. اور ماہ رمضان کی آخری 10 راتیں، آخری عشرے کی 10 راتیں ماہ ذی الحجہ کے پہلی 10 راتوں سے افضل ہیں. ماہ رمضان کے آخری عشرے کے بھی بہت سے فضائل ہیں، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ اس کے بھی بہت سے فضائل ہیں، لیکن رمضان کے مہینے کی جو آخری عشرے کی راتیں ہیں وہ ذی الحجہ کی ماہ کی پہلی 10 راتوں سے افضل ہیں. ان میں شب قدر پائی جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ذی الحجہ میں شب قدر نہیں ہے، رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر ہے. شب قدر کا مطلب ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر رات، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر رات. اسی طریقے سے ماہ ہفتے کے 7 دنوں میں جمعہ کا دن سب سے افضل ہے. اور سال بھر کے دنوں میں یوم عرفہ اور یوم النحر، قربانی کا جو دن ہوتا ہے نا 10 ذی الحجہ، یہ دونوں دن سال بھر کے تمام دنوں میں سب سے افضل ہیں. اور سال بھر کی راتوں میں سب سے افضل رات کون سی ہے؟ شب قدر یا لیلۃ القدر. اس کو یہ فضیلت کیوں حاصل ہوئی؟
اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن کے نزول کا آغاز فرمایا، اور قرآن میں تو ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ سورہ دخان میں، اور سورہ قدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ہم نے اس قرآن مجید کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے، مبارک رات میں نازل کیا ہے، اور سورہ قدر میں قدر اور شرف اور عزت اور عظمت والی رات میں اس کو نازل کیا ہے۔ عربی زبان میں دو الفاظ ہیں، ایک انزل ینزل انزالا، انزلنا کا مطلب ہوتا ہے ہم نے نازل کیا، اور انزلنا کا مطلب ہوتا ہے بیک وقت بالجملہ تمام کا تمام قرآن نازل کیا، اور نزلنا کا مطلب ہوتا ہے بتدریج، وقت اور حالات کے تحت جیسے جیسے ضرورت پیش آتی ہے ویسے نازل کرنا۔ تو یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ بھئی ہم نے پورا قرآن نازل کیا۔ رمضان کے مہینے کی شب قدر میں تو پورا قرآن نازل نہیں ہوا، صرف غار حرا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی آیتیں نازل ہوئی تھیں؟ 5 آیتیں۔ کون سے سورت کی؟ سورۃ العلق کی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید پورے کا پورا یہاں اس دنیا میں، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ایک ساتھ نازل نہیں ہوا۔ پھر اللہ کہتا ہے انزلنا، ہم نے نازل کیا اس کو۔ تو علماء کرام نے تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ قرآن مجید کو شب قدر میں لوح محفوظ سے اس کو بیت العزت میں نازل کیا گیا مکمل۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک نسخہ کاپی کر کے جبریل امین کے حوالے کیا، اس کو لے جا کے کہاں رکھو؟ بیت العزت میں رکھو۔ یہ بیت العزت کیا چیز ہے اور کہاں ہے؟ یہ پہلے آسمان پر اللہ تعالیٰ کا ایک گھر ہے جو فرشتوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، اور 7ویں آسمان پر بھی اللہ کا ایک گھر ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ سورۃ طور میں اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے، والبیت المعمور، ہم قسم کھاتے ہیں بیت معمور کی۔ تو یہ 7ویں آسمان پر ہے۔ 7ویں آسمان پر جو گھر ہے اللہ کا، اس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ معراج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، معراج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کا مشاہدہ کیا۔ آپ کے سامنے حدیث میں آتا ہے کہ اس کا دروازہ کھولا گیا، آپ جبریل امین کی معیت میں، رفاقت میں اس گھر میں داخل ہوئے تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ فرشتوں کی عبادت گاہ ہے، یہاں روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کے لیے آتے ہیں، اور ایک بار جب اس گھر سے نکلتے ہیں تو دوبارہ قیامت تک ان کی باری نہیں آتی۔ یہ بیت المعمور ہے۔ اسی طریقے سے تفسیر کے علماء نے لکھا ہے کہ ہر آسمان پر اللہ کا ایک گھر ہے جو بالکل بیت المعمور، بیت العزت کے سید میں، اور یہ کعبۃ اللہ جہاں مکے میں ہے اسی کے بالکل ڈائریکشن میں۔ اگر وہ گھر گر جائے، ابن عباس کے آثار میں صحیح اثر ہے، آتا ہے کہ اگر وہ وہاں سے اس کا کوئی پتھر گر جائے تو بالکل کعبے کے سنٹر، چھت کے سنٹر پہ پہنچے گا۔ تو اتنا بالکل ایسے جیسے یہاں کعبۃ اللہ انسانوں کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے اس کو آباد کیا، معمور کیا۔ یہاں انسان اس گھر کا طواف کرتے ہیں اور یہاں عبادت کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تحلیل، تسبیح اور قرآن کی تلاوت، نمازیں، نفل، فرائض سب۔ تو میرے بھائی اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ رمضان کا مہینہ بڑے خیر و برکت والا مہینہ ہے۔ یہاں اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خیر و برکت رکھی ہے۔ یہ مہینہ دراصل نیکیاں کمانے کا ایک عالمی موسمی بہار ہے۔ یہ مہینہ نیکیاں کمانے کا ایک عالمی موسمی بہار ہے، اور اس رمضان کے مہینے میں جنت میں داخلہ لینے کے لیے نیکی اور بھلائی کے اعمال میں سبقت اور دوڑ لگانے کا یہ مہینہ ہے۔ ہمیں سے ہر آدمی اس کوشش کرے کہ ماہ رمضان میں جہنم سے آزادی حاصل کر کے جنت کو پانے کے لیے دوڑ لگائیں۔
اس مہینے کی سب سے پہلی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت عظیم نعمت ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ ماہ رمضان نیکیاں کمانے کا ایک عالمی موسم بہار ہے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ کسی مسلمان کے لیے اس سے بڑی سعادت مندی اور خوش نصیبی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسے رمضان جیسا بابرکت مہینہ مل جائے، اور اگر اس ماہ میں نیکیاں کمانے، رب کو راضی کرنے کی توفیق اگر حاصل ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزوں سے متعلق جو آیتیں نازل کی ہیں اس کے آخر میں فرماتے ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت ہدایت پر تم اللہ کی بڑائیاں بیان کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ کی مجد و کبریائی، بزرگی اور بڑائی، تعریف، توصیف، عظمت اللہ تعالیٰ کی ہمیں بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان جیسی دولت نصیب کیا ہے۔ اس مہینے کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ مہینہ صرف امت محمدیہ کو نصیب ہوا ہے، اس سے پہلی امتوں کو یہ مہینہ نصیب نہیں ہوا تھا۔ اچھا، کیوں امت محمدیہ کو یہ مہینہ دیا گیا؟ کبھی آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے اسی امت کو کیوں دیا گیا، اس سے پہلے کی امتوں کو کیوں نہیں ملا یہ مہینہ؟ تو اللہ تعالیٰ کا ایک خاص عطیہ ہے، یہ تحفہ ہے امت محمدیہ کے لیے، ایک احسان عظیم ہے۔ اس امت کی عمریں میرے بھائیوں بالکل کم ہیں، 60 سے 70 سال کے درمیان ہیں، اور بہت سے لوگ 60 کو پہنچنے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ تو امت محمدیہ کی عمریں کم ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیکیاں، بڑی بڑی نیکیاں کمانے کے مواقع بہت دیے۔ مثال کے طور پر چھوٹی چھوٹی مثالوں سے میں اشارے میں آپ بات کو آگے بڑھاتا ہوں، کیونکہ بہت لیٹ سے ہم نے درس شروع کیا۔ مثال کے طور پر آج جمعہ کا دن ہے نا، آج 2-4 کام بہت اہم ہیں۔ کثرت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا دن ہے۔ جو کثرت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا، جمعہ کے دن ہو یا اور کوئی دن ہو، تو اس کو جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوگی۔ اس کو جنت میں کہاں رہے گا؟ پیارے نبی کے پڑوس میں رہے گا۔ وہ بہت بڑی فضیلت کی بات۔ جمعہ کا دن ہے تو 5 کام کرنے ہیں، 5 کام گن لیں۔ من غسل واغتسل، یہ نواس بن کی روایت ہے، نواس بن سمعان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غسل کیا، اپنے بال بچوں کو بھی غسل کرنے کا اہتمام کیا، وہ بکر و ابتکر، پہلے وقت میں نماز کے لیے نکلا جمعہ کے لیے، اور وہ دنا من الامام فاستمع ولم یلغو، وہ مشا ولم یرکب، پیدل چل کر گیا، سواری پہ نہیں گیا، چاہے وہ بائک ہی کیوں نہ ہو یا سائیکل کیوں نہ ہو، اس پہ سوار ہو کے نہیں گیا، پیدل گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشا کہہ دیتے تو کافی تھا، لیکن تاکید کے لیے آپ نے کہا ولم یرکب، کسی بھی طرح کی سواری کا کوئی استعمال نہیں کیا اس نے، پیدل۔ پھر پیدل جانے کے بعد راستے میں مسجد کو جاتے ہوئے جو آداب ہیں، جو دعائیں ہیں، وہ سب پڑھتے ہوئے گیا، نگاہیں نیچے رکھتے ہوئے چلا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا اس پر ایک کرم ہوا کہ مسجد میں پہنچا تو امام کے قریب بیٹھا، ودنا من الامام، امام کے قریب بیٹھنے کے بعد فاستمع، خطبہ غور سے سنا، اس نے خطبہ غور سے سنا، اور ولم یلغو، کوئی حرکت نہیں کیا۔ میسیج آ رہا ہے تو موبائل کھول کے لوگ دیکھتے ہیں، اور سجادہ کے اپنے سامنے سے ادھر ادھر کسی بھی طرح صرف غور سے کس کو سنتا رہا؟ امام کو۔ پھر اقامت ہوئی، نماز پڑھ لی اس نے، تو اس کو ایک ایک قدم پر، مان لیں اس کا گھر 10,000 قدم ہے یا 100 قدم ہے، 1000 قدم دور ہے، تو ایک ایک قدم پر ایک آدمی سال بھر تہجد پڑھ رہا ہے، ایک آدمی سال بھر نفلی روزے رکھ رہا ہے رمضان کے بعد، تو جتنا اجر اس کو ملے گا اتنا اجر یہ 5 کام کرنے والے کو ملے گا۔ اور تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، آپ کا گھر 1000 قدم دور ہے تو آپ کو 1000 سال روزہ رکھنے کا اجر مل رہا ہے۔ کتنا؟ 1000 سال روزہ رکھنے کا اجر مل رہا ہے، 1000 سال تہجد پڑھنے کا اجر مل رہا ہے۔
تو یہ نیکیاں کمانے کا موسم روز ہر ہفتے ہمارے پاس ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ امام کا خطبہ ختم ہوتے وقت پہنچتے ہیں، بہت سارے لوگ خطبہ شروع ہم کو تو سمجھ نہیں آتا کیا کرنا ہے، نماز مل گئی کافی ہے، تو اس طرح کی چیزیں سوچتے ہیں۔ آپ کو سمجھ میں آئے نہ آئے، پہلے وقت میں پہنچے، غسل کا اہتمام کریں، خوشبو لگائیں، نماز مسواک کر کے جائیں۔ یہ سارے 20 سنتیں جمعہ کے دن کرنی ہوتی ہیں۔ پہلے کہ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اس امت کی عمریں بہت تھوڑی ہیں۔ پہلے جو امتی گزرے ہیں ہم سے پہلے، امت محمدیہ سے پہلے، ان کی عمریں 500 سال، 600 سال، 1000 سال، 2000 سال تک وہ لوگ جیتے تھے۔ تو امت محمدیہ کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہیں۔ تو اب تھوڑی دیر کے لیے آپ غور کریں، اگر کسی مسلمان کی عمر 60 سال کی ہے، 15 سال تو بچپن میں لڑکپن میں گزر جاتے ہیں، 15 سال میں اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم تصور کریں کہ وہ بالغ ہو گیا، تو اس کے بعد اس کو 60 سال میں سے 15 سال نکالیں، بچے کتنے؟ 45 ایئر، 45 سال۔ 45 سال رمضان اگر وہ پائے، اس نے ہر سال اہتمام کے ساتھ پورے ماہ کے روزے رکھے، عبادت کیا، قرآن کی تلاوت کی، اللہ کا ذکر کیا، خاص طور سے رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو پانے کے لیے خوب محنت کی، جستجو کی، تو جانتے ہیں اس کو کتنے سال کی زندگی ملے گی؟ نیکیوں سے مالا مال زندگی، 3915 سال کی زندگی ملے گی اس کو۔ تو میرے بھائیو، رمضان کا مہینہ ایک عظیم تحفہ ہے ہمارے لیے، اور ایک رات جو اس میں ہے جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں، تو 83 سال 4 مہینے سے بھی افضل ہے، برابر نہیں ہے۔ اگر اس میں کوئی بندہ قیام اللیل کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے اور صدقہ کرتا ہے، اور بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، جتنی نیکیاں آپ کے ذہن میں آ سکتی ہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ کثرت سے تنوع کے ساتھ مختلف نیکیاں ہم کرتے جائیں۔ تو رمضان کا مہینہ یہ اللہ کا تحفہ ہے، یہ نیکیاں کمانے کا ایک عالمی موسم بہار ہے، یہ صبر کا مہینہ بھی ہے۔ ہم کو صبر کی ٹریننگ دینے کے لیے سال میں ایک مہینہ آتا ہے، یہ ہمیں صحت و عافیت سے نوازنے کے لیے بھی آتا ہے۔ سال بھر ہم 3 ٹائم کھا کے ہمارا جسم معدہ جو ہے تھکا ہوا ہوتا ہے، اور آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ 12 گھنٹے یا 12 گھنٹے سے زیادہ آدمی بھوکا رہتا ہے تو اس کے جسم میں نئے سیل پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے جسم کے اندر نئی توانائی، اس کو نئی انرجی ملتی ہے، اور صحت و عافیت کے لیے نئے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ بہت سی باتیں زندگی باقی رہے گی، وقت ملے گا تو میں 14 صحت کے اصول، رمضان ہمیں 14 قسم کے میڈیکل سائنس کی روشنی میں بتاؤں گا کہ 14 فائدے ہم کو صحت کے ملتے ہیں۔ تو بہرحال یہ مہینہ جس کو ملتا ہے تو شیطانی وسوسے، حسد، کینہ، کپٹ جو دل میں پیدا ہوتا ہے نا، تو آدمی کے دل میں یہ اگر صحیح معنوں میں روزہ رکھے گا تو اس سے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ پیارے نبی کی پیاری حدیث ہے، صوم شہر الصبر وثلاثة ایام من کل شہر یذہبن وحر الصدور۔ صبر کے مہینے یعنی رمضان میں فرض روزہ، اور اسی طرح ہر ماہ میں 3 نفلی روزے رکھنے، اور 13، 14، 15 جو ایام بیض کے روزے رکھتے ہیں، اس سے دل کی بیماریاں، شیطانی وسوسے، کینہ، کپٹ، بغض اور عداوت، حسد اور جلن، غیظ و غضب، ان ساری چیزوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ شرط ہے کہ ہم صحیح معنوں میں روزے رکھیں۔ اس کی 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ صرف کھانے اور سونے کا مہینہ نہیں ہے۔ میں نے گزشتہ درس میں 3 پارٹ پہ گزرا، اس میں بتایا تھا کہ کیسے ہم کو استقبال کرنا چاہیے، 8-10 پوائنٹ۔ اس میں پہلی چیز یہ بتایا تھا، کھانے پینے کی پلاننگ تو شعبان میں آپ دیکھیں، یہاں شاپنگ مالوں میں جا کے ایسا لگتا ہے رمضان کے مہینے میں قحط آنے والا ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے، ابھی لے جا کے جمع کر دو۔ بکری منڈی میں بھی آپ جا کے دیکھیں، وہاں لوگ بکریاں خرید کے فریج میں لے جا کے اسٹور کر کے رکھ دیں فریزر میں۔ تو میرے بھائی، یہ مہینہ آرام کا نہیں، تن آسانی کا نہیں ہے، راحت پسندی کا نہیں ہے، یہ مہینہ جہاد کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے اس مہینے میں جہاد کیا۔ فتوحات اسلامیہ، بڑی جتنی فتوحات اسلامیہ آپ تاریخ میں پڑھتے ہیں نا،
تو وہ رمضان کے مہینے میں ہوئی۔ غزوہ بدر جو پہلا معرکہ ہے حق و باطل کے درمیان، کون سے مہینے میں ہوا تھا؟ رمضان کے مہینے میں۔ تو اس کے اندر اسلام کا بول بالا ہوا، کفر اور شرک کی شکست ہوئی۔ صرف 313 یا 319 صحیح مسلم کی روایت کے مطابق مسلمان تھے، باقی 1000 سے زیادہ کافر تھے۔ اس کے باوجود اللہ نے ان کو شکست سے دوچار کیا۔ فتح مکہ کب ہوئے؟ رمضان کے مہینے میں، روزے کی حالت میں تھے۔ جب مکہ کے قریب صحابہ پہنچے تو آپ نے افطاری کا حکم دیا۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ عصر کے بعد ہم تو ابھی تھوڑی دیر میں سورج غروب ہونے والا ہے، اب کیا افطاری کریں، صبر کر لیں گے۔ اور کچھ صحابہ نے فوراً اللہ کے نبی کا حکم ہوا اسی وقت کیا کیا؟ افطاری کیا۔ جو روزے سے تھے وہ خیمے میں جا کے پڑے رہے، اور جو انہوں نے روزہ افطاری کیا تھا خیمے لگائے، جانوروں کو باندھا، ان کو چارہ دیا، سب کچھ کیا۔ تو کہا کہ آج جنہوں نے افطاری کی وہ اجر میں ان سے زیادہ آگے نکل گئے۔ اور کچھ ایک لوگوں کو روزہ جیسے کہتے ہیں نا لگ گیا تھا، کافی پیاس سے وہ تھے، تو لوگ اس کو سایہ کر کے پنکھا کر رہے تھے۔ کہا کہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرے بھائی، جن لوگوں نے روزہ افطار نہیں کیا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ صحابہ کرام تھے، ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ صحیح مسلم میں اولئک العصاۃ اولئک العصاۃ اولئک العصاۃ، یہ نافرمان لوگ۔ میں نے کہا روزہ افطاری کرو تو روزہ افطاری کرو، اللہ کے نبی کا حکم ہے تو سارا آنکھوں پر، چاہے سورج غروب ہونے کے لیے 5 منٹ ہی باقی کیوں نہ ہو۔ تو اطاعت اسلام کے اندر پیارے نبی کی اطاعت بہت اہم ہے۔ غزوہ تبوک سے واپسی بھی رمضان کے مہینے میں ہوئی تھی۔ اسپین میں مسلمانوں کا داخلہ اور اندلس کی جو فتح ہوئی تھی، جو جہاں 8 صدیوں تک اسلام کا بول بالا رہا، رمضان کے مہینے میں۔ معرکہ عین جالوت جس میں مسلمانوں کو تاتاریوں کے خلاف شاندار فتح نصیب ہوئی تھی، رمضان کے مہینے میں۔ رمضان کے مہینے میں اموریہ کی فتح، ایک مسلمان عورت نے وا معتصمہ کی آواز لگائی تو پورے اسلام کا ایک لشکر حرکت میں آ گیا اور اموریہ کی فتح نصیب ہو گئی۔ اسی طریقے سے قسطنطنیہ، جو آج اسلامبول یا استنبول جس کو کہا جاتا ہے ترکیہ میں، محمد الفاتح نے رمضان کے مہینے میں اس کو فتح کیا تھا۔ بیت المقدس کو صلاح الدین ایوبی نے معرکہ حطین میں رمضان کے مہینے میں فتح کیا تھا۔ تو یہ بڑے بڑے 8 غزوات ہیں جس میں اسلام کی تاریخ نے ایک بڑی تاریخ کا رخ موڑ دیا تھا۔ تو رمضان کا مہینہ کھانے پینے سونے کا نہیں، آرام کرنے کا نہیں۔ آج کل ہمارے پاس گھروں میں اے سی، گاڑیوں میں اے سی، اور آفسوں میں اے سی، نہ جانے کہاں کہاں اے سی ہے۔ تو ذرا سا نماز کے لیے نکلتے ہیں، ہا ہو شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی گرمی سے بچائے۔ ماہ رمضان رب کی برکتوں اور رحمتوں کا اس مہینے میں نزول ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 6ٹھی خصوصیت ہے۔ اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ، تمہارے پاس رمضان کا برکت والا مہینہ آیا۔ اس مہینے میں آپ نوٹ کر کے دیکھیں کیسی خیر و برکت ہوتی رہتی ہے۔ اسی طریقے سے 7ویں خصوصیت یہ ہے کہ رمضان کے یہ صرف واحد مہینہ ہے جس کی بشارت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے، جس کی مبارکبادی دیتے تھے صحابہ کرام کو۔ ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة القدر خير من 1000 شهر۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ مبارک مہینہ سایہ فگن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی ہے۔ 8ویں خصوصیت یہ ہے کہ پورے سال بھر کے دنوں میں 360 دن یا 65 دن، اس میں رمضان کے مہینے میں جتنے فرشتے آسمان سے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے زمین پر آتے ہیں اتنے کبھی نہیں آتے۔ اور حدیث میں بھی ہے کہ صحیح الجامع کی روایت ہے، ان الملائکۃ شب قدر میں جبریل امین کی قیادت میں، ان الملائکۃ تلک اللیلۃ فی الارض اکثر من عدد الحصى، بے شک شب قدر میں زمین پر فرشتوں کی تعداد کنکریوں اور سنگریزوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ کنکریاں ہم گن سکتے ہیں؟ بولو، نہیں گن سکتے، تو فرشتوں کو بھی نہیں گن سکتے، ان گنت فرشتے، اتنے فرشتے اس وقت آتے ہیں کہ زمین ان کے لیے تنگ ہو جاتی ہے۔ تو سب سے زیادہ اور نیک فرشتے جب آتے ہیں تو وہ کس لیے آتے ہیں؟ سلام علیہ حتی مطلع الفجر، ہم سب کے لیے دعا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جو عبادت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں تو ان سب کے لیے دعا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ 9ویں خصوصیت اس مہینے کی یہ ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے کسی مہینے کا نام نہیں لیا قرآن میں، تو صرف رمضان کے مہینے کا نام لے کر اس کا ذکر کیا۔ قیامت تک کے لیے اس کو
قرآن کی تلاوت ہوتے رہے گی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ آیت لوگ پڑھتے رہیں گے تو لوگوں کی زبان پہ وہ اس مہینے کا نام آتا رہے گا۔ رمضان میں کتنے حرف ہیں؟ را، میم، ضاد، الف، 5 حرف ہیں نا، تو صرف رمضان بولو گے تو آپ کو 50 نیکیاں ملیں گی۔ 50 کو 10 سے ضرب دیں تو کتنا، پھر وہ 700 سے زیادہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کے اخلاص کے مطابق اجر دے سکتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اس کی 10ویں خصوصیت ہے کہ قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا، قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور تمام آسمانی زندہ آسمانی کتابیں رمضان کے مہینے میں، انجیل، تورات، زبور، قرآن مجید، جتنی بڑی بڑی کتابیں نے موسیٰ علیہ السلام کو جو صحیفے ملے تھے، یہ رمضان کے مہینے میں، صحیح الجامع کی روایت۔ 12ویں خصوصیت یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں 1000 مہینوں سے بہتر رات، جس کو لیلۃ القدر یا شب قدر ہے، یہ کسی اور مہینے میں نہیں، رمضان کے مہینے میں رکھی گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے 13ویں خصوصیت یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں شب قدر میں اگلے آنے والے سال کی تقدیر، تمام کائنات کے تقدیر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، اور لوح محفوظ میں تو لکھے ہوئے ہیں لیکن وہ فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ کسی کو زندگی دینا اللہ تعالیٰ، اور کسی کو موت، کسی وسائل زندگی، تمام اہم فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، سورہ دخان کی آیت نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا کہ اس میں حکمت پر مبنی فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اور 14ویں خصوصیت یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو مقرر کرتا ہے اعلان کرنے کے لیے، اور اس میں کہتا ہے، ایک فرشتہ کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، نیکی کے کام کرنے والے آگے بڑھو، سبقت میں نے ریس کی طرح دوڑو، اور برائی کی طرف جانے والے، برائی کی طرف قدم اٹھانے والے سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ برائی سے کم رک جاؤ، کیونکہ بڑے بڑے شیطانوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ زنجیروں میں جکڑ دیتے ہیں، سرکش شیطانوں کو۔ اور اسی رمضان کے مہینے کی 15ویں خصوصیت یہ ہے کہ ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتے ہیں، ذالک فی کل لیلہ، ہر رات، صحیح ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے ان للہ عند کل فطر عتقاء وذالک فی کل لیلہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر روز افطاری کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور ایسا ہر رات کو ہوتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا اس درس کا ایک حصہ، پہلا حصہ۔ اب ہم اور مزید خصوصیات اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ یہاں اس کو ختم کر دو، پھر نئے طریقے سے شروع کر دو۔ یہ